عزیزان گرامی، ہم ایک طالب علم کی طرح سے جو تحقیق و جستجو کرتا ہے اور سچ اور حق کی پہچان کے لیے ہر ذرائع جو تحقیق کے اویلیبل ہیں ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس سچ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سچ کے ذریعے سے ایک راستہ واضح اور روشن ہو۔ یہ جو گفتگو ہم نے شروع کی شیعہ نیریٹو اور شیعہ آئیڈیالوجی کے اوپر، اس کا مقصد بھی ایک طالب علم کی طرح تحقیق اور جستجو۔ ہرگز بھی اس کا یہ مطلب کسی کا تمسخر اڑانا نہیں، کیونکہ تحقیق میں بہت ساری پروپوزیشنز پیش کی جاتی ہیں اور کچھ کے پازیٹیو ریزلٹس ہوتے ہیں، کچھ کے نیگیٹو ریزلٹس ہوتے ہیں۔ یہاں بہت سارے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ جب وہ تحقیق کرتے ہیں تو بہت ساری پروپوزیشنز جو ہیں وہ نیگیٹو میں اپیئر ہوتی ہیں اور بہت ساری کے رزلٹ پازیٹیو ہوتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد بھی تحقیق اور جستجو ہے، اور مذہب کے نام پر ہم بہت واضح لفظوں میں کہنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی پرسیکیوشن، چاہے وہ کسی بھی طبقے کی ہو، کسی بھی عقیدے کی ہو، اہل تشیع اسے پسند نہیں کرتے۔ نہ تمسخر پسند کرتے ہیں، نہ پرسیکیوشن پسند کرتے ہیں، نہ مذہب کے نام پر کسی کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنا ہمارے کبھی بھی پیش نظر رہا، کیونکہ ہم نے تاریخ میں 1500 سال یہی پرسیکیوشن دیکھی ہے اور یہی کچھ تکلیفیں اور مصیبتیں دیکھی ہیں، اور جو عقیدے کے نام پر اور مذہب کے نام پر ہمارے ساتھ روا رکھا گیا۔ تو لہٰذا اہل تشیع جس بھی رخ سے مذہب کو، دین کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اس میں پرسیکیوشن کا اور تمسخر کا اور کسی بھی قسم سے طریقے سے کسی کی مقام اور مرتبے کو یا اسی کسی بھی حیثیت کو کم کرنے کا ہمارا کوئی آئیڈیا یا ہمارا کوئی پلان نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، اہل تشیع اس بات پر فرم بلیو رکھتے ہیں پیغمبر علیہ السلام انبیاء کے سردار اور آپ پر ختم نبوت کا تاج ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک بہت بڑی فلسفی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سارے نبیوں سے افضل کیوں ہیں؟ ہمارے پرائم عقائد میں توحید کے بعد نبوت، اور وہ بھی افضل ترین نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی فلسفی کو مختصر ترین اور عام فہم الفاظ میں اگر ہم سمجھنا چاہیں، کیونکہ مجلسیں جو ہوتی ہیں نا، پاپولر لیکچر ہوتا ہے، اس میں ہر ذہنی سطح کا آدمی شریک ہوتا ہے، لہٰذا بہت فلاسفیکل اگر اس گفتگو کے رنگ کو بنا دیا جائے تو پھر وہ ایک مجمع کے مزاج کے مطابق وہ چیز نہیں رہتی۔ تو جس طرح پاپولر لیکچرز چلتے ہیں، اسی طرح کچھ چیزیں بلند معیار کی، کچھ درمیانے قسم کی، اور کچھ اتنی عام فہم کہ ہر آدمی اسے فیض اٹھا سکے۔ تو پیغمبر کی فضیلت کی ایک فلسفی ہے، اور مختصر ترین اور آسان ترین لفظوں میں یہ فلسفی کو میں یہ کہہ کر بیان کر سکتی ہوں کہ ہر دوسرا نبی جو پیغمبر علیہ السلام آخری پیغمبر کے علاوہ آیا، وہ اپنے اپنے گروہ اور اپنے اپنے علاقوں کا ذمہ دار تھا اور اپنی اپنی قوم کا ذمہ دار تھا، اور آخری نبی تمام عالمین کے ذمہ دار۔ دوسری جو دلیل آپ کی افضلیت کی پیش کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی جو کوڈ لایا کنڈکٹ کا، وہ اس کے زمانے کے لوگوں کی طبیعت، فطرت، عادت اور اس معاشرے سے مطابقت رکھتا ہے۔ جب ایک نبی گزر گیا تو زمانہ گزر گیا، لوگ مختلف ہو گئے، تب وہ کوڈ آف کنڈکٹ نئے لوگوں کے لیے قابل عمل نہیں تھا،
لہٰذا جب نیا نبی آئے گا تو وہ اپنا کوڈ آف کنڈکٹ لائے گا اور اس کے بعد اس دور کے لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. لیکن پیغمبر اسلام جس کوڈ کو لائے جسے ہم کوڈ آف لائف کہتے ہیں وہ ایسا کنڈکٹ ہے اور ایسا کوڈ ہے جسے قیامت تک آنے والا ہر انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور سارے انسانوں کے لیے وہ اسی طرح اپلیکیبل ہے اور ان کے لیے مفاد اس میں چھپا ہوا ہے, سلامتی چھپی ہوئی ہے, اس طرح ان کے ماننے والے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کے لیے سلامتی اور اس میں مفاد چھپا ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہر نبی, سارے نبی کتابیں نہیں لائے, لیکن جو نبی کتاب لایا وہ کتاب بھی اس دور سے موافقت رکھتی تھی, اور جب وہ دور ختم ہو جاتا تھا تو دوسری کتاب آتی تھی, اور جب دوسری کتاب آتی تھی تو پہلی کتاب جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو جاتی تھی. لیکن پیغمبر علیہ السلام پر جو کتاب اتری وہ قیامت تک کے لیے ریڈنڈنٹ ہونے والی نہیں ہے, اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں قیامت تک کے مسائل اور ڈائریکشنز اور گائیڈ لائنز انسانوں کے لیے موجود ہیں. اب یہاں ہم اسلام اور مسلمانوں کا لفظ استعمال نہیں کر رہی ہے, اس بات پر غور رکھیں, اس لیے کہ قرآن کتاب انسان ہے. جو انسان چاہے اس سے اپنے لیے گائیڈ لائن دینا چاہے, اپنی زندگی اس کے ذریعے سے سنوارنا چاہے, یہ کتاب اس کے لیے موجود ہے. اب ہم اس عقیدے پر یقین رکھتے ہیں اہل تشیع کہ بعد ختمی مرتبت افضل ترین شخصیت جناب علی مرتضیٰ, اور یہی ہمارا نیریٹو ہے, یہی ہماری آئیڈیالوجی. ابن خلدون نے مقدمے میں لکھا کہ فضیلت علی ایک بہت قدیم چیپٹر ہے اور ایک گروہ نے اسے فرض کی طرح اپنے اوپر مانا. تو یہ فضیلت علی ہی ہمارا نیریٹو ہے. بعد پیغمبر ہم جس شخص کو کائنات میں افضل ترین سمجھتے ہیں وہ جناب امیر المومنین نعرہ حیدری, حیدری, مشہود شاہ نجف امیر المومنین علی ابن ابی طالب پہ بلند تر صلوات. اس معاملے میں ہم قرآن کریم سے گائیڈ لائن لیتے ہیں. قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام, دین تو فقط اسلام ہے. اب آدم لائے تو بھی اسلام تھا, نوح لائے تو بھی اسلام تھا, ابراہیم لائے تو بھی اسلام تھا, موسیٰ کی توریت میں بھی اسلام تھا, عیسیٰ کی انجیل میں بھی اسلام تھا, داؤد کی زبور میں بھی اسلام تھا, ابراہیم کے صحیفوں میں بھی اسلام تھا. لیکن ہر نبی اس اسلام کی عمارت میں اپنے اپنے حصے کے دین کے معاملات کو کنٹریبیوٹ کرتا چلا گیا, اور کنٹریبیوٹ کرتے کرتے اس دین کی عمارت کو کھڑا کیا, یہاں تک کہ آخری نبی کو اللہ نے قرآن جیسی کتاب کے ساتھ بھیجا, اور اس کتاب میں کہا گیا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اب یہ جملے نہ توریت کے لیے کہے گئے, نہ انجیل کے لیے کہے گئے, نہ زبور کے لیے کہے گئے, نہ ابراہیم کے صحیفوں کے لیے کہے گئے. ہم قرآن مجید سے گائیڈنس لیتے ہیں, ان دین عند اللہ الاسلام, دین فقط اسلام ہے اول سے لے کر آخر تک, اور آخری کتاب کی حیثیت یہ ہے فلا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, ہر خشک و تر کا علم اس کتاب مبین کے اندر موجود ہے. صلی اللہ اب عزیزان گرامی, یہ ختم نبوت ایک بہت برننگ ایشو. اس ختم نبوت کو ابھی تک مسلمانوں میں بھی ایک پرابلم, ایک آف شوٹ نکلی, اور اس کے بعد اور جگہوں پر بھی اس معاملے کو ایک کانفلکٹنگ قسم کی اس پر ڈسکورس ہوتی رہتی ہے. یہ ختم نبوت کا ایشو کیوں شروع ہوا؟ اس لیے کہ پیغمبر کی اس نبوت کے بعد لوگوں کے پاس وے فارورڈ نہیں تھا, یا انہوں نے اس وے فارورڈ کو قبول نہیں کیا جسے پیغمبر نے ان کے سامنے رکھا تھا. جس وقت ہم قرآن سے گائیڈنس لیتے ہیں اور قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام,
اور پھر یہی قرآن کہتا ہے ولا ربن ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین، وہ اسلام جس کا کانسٹیٹیوشن کی کتاب ہے، اس میں ہر خشک و تر کا علم ہے. تو وہی قرآن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے روز ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور تمہارے دین اسلام سے اللہ راضی ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دن ایسا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، اس روز دین مکمل ہوا. واتممت علیکم نعمتی، اس روز نعمت تمام ہوئی. ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی وہ اسلام جو آدم سے شروع ہوا تھا، اس روز ہم اس دین اسلام پر سیٹسفائی ہو گئے اور ہم اس سے راضی ہو گئے. کوئی دن ایسا تھا الیوم. الیوم اب اس الیوم کو اگر ہم فالو کریں تو ختم نبوت کا ایشو کبھی بھی نہیں اٹھنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس الیوم کو فراموش کر دیا گیا، لہذا ختم نبوت کا ایشو بہت برننگ ایشو بن کر مسلمانوں کے اندر اٹھا اور بہت کانفلکٹس اور بہت ساری خوریزیاں ہوئی. وہ الیوم کیا تھا؟ پیغمبر علیہ السلام نے ایک روز جس کا ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں، مقام غدیر خم کے اوپر پالانہ شطر کا ممبر بنا کر اس پر آپ تشریف لے جا کر یہ سوال کرتے ہیں الست ان تشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان جنت الحق والنار حق. اے لوگوں جواب دو، کیا میں نے تمہیں توحید خدا نہیں سکھا دی اور بتا دی؟ سب نے کہا بے شک. کیا میں خدا کا نبی اور اس کا بندہ نہیں ہوں؟ سب نے کہا بے شک. کہا کیا جنت حق ہے؟ کہا ہاں. کہا دوزخ حق ہے؟ کہا ہاں. پھر اس کے بعد پیغمبر نے ایک اور سوال کیا الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے بہتر نہیں ہوں اور ایک مقام بلند اور بزرگ رکھتا ہوں، اولا ہوں؟ کہا ہاں. جب یہ کہہ دیا پیغمبر نے تو اس وقت الیوم، اس روز اکملت لکم دینکم، اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کیا. پیغمبر نے کسی کا بازو پکڑا اور آواز لگائی من کنت مولا ہو فہذا علی. اب اس موقع کے اوپر چونکہ یہ ہمارے شیعہ نیریٹو میں یہ واقع غدیر و حدیث غدیر ایک پرائم امپورٹنس کی چیز ہے. الیوم قرآن کی گائیڈنس ہے. الیوم کون سا دن؟ جمعہ کا دن، ہفتے کا دن، اتوار کا دن، عید کا دن، بقرعید کا دن؟ کون سا دن؟ الیوم، وہ دن اکملت لکم دینکم، جس دن دین مکمل ہوا. کیا کہہ کر؟ توحید پہنچائی؟ کہاں. نبوت پہنچائی؟ کہاں. ہم اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ کہاں. ہم تمہاری جانوں سے زیادہ افضل ہیں؟ کہاں. پھر کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. الیوم وہ دن تھا اکملت لکم دینکم، نبوت پر ختم کی مہر لگی. اس کے بعد حسان بن ثابت نے حسان بن ثابت نے پیغمبر سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میں اس موقع کی مناسبت سے اشعار پیش کروں. پیغمبر نے کہا ہاں. اب ان اشعار کو غور سے سنیے اور یہ دیکھ لیجئے کہ مجمع اس وقت وہی مطلب لے رہا تھا جو پیغمبر چاہتے تھے. پہلا شعر پڑھا فقال یا علیو فانی رضیتک من بعدہ اماما وہادیا فمن کنت مولاہ فہذا ولیہ فتکون لہ اتباعا صدقا وموالیا. دو اشعار. اس کے بعد اور بھی بہت سارے اشعار. تو پہلے شعر میں کیا کہا حسان نے؟ فقال لہو یا علی فانی رضیتک من بعدی اماما وہادیا. رسول پکارے اے علی اٹھ کر تو کھڑے ہو جاؤ،
کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میرے بعد تم ان کے امام اور ان کی ہدایت کرنے والے ہو؟ فمن کنت مولا ہو فہذا ولیہ، اور جس کا میں مولا ہوں اسی کے تم مددگار ہو. فتکون لہ اتبان صدقا ومعالیا، اب سننے والوں پر یہ لازم ہے کہ وہ صدق دل سے ان کی اطاعت کریں اور ان کے موالی بن کر رہیں. حسان بن ثابت کے اشعار، شاعر رسول. اچھا، جب یہ اشعار پڑھ رہے تھے حسان تو جناب رسول خدا نے تعریفیں کہتی ان کو شاباش دی. مجمع نے بھی واہ 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 کی صدائیں بلند کی. مجمع سن نہیں رہا تھا حسان کیا کہہ رہے. رضیت کا من بعدی ہادیا و اماما، میرے بعد تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم ان کے امام اور ان کے ہادی ہو. تو پیغمبر نے الیوم ختم نبوت پر تو وہی مہر لگا دی. جب وے فارورڈ امامت کے حوالے کیا تو ختم نبوت کا معاملہ تو وہیں سیٹل ہو گیا. اچھا، اور اگر یہ پیغمبر کا مطلب نہیں تھا تو پیغمبر اسی وقت حسان کو ٹوک دیتے، نہیں نہیں حسان میرا یہ مطلب نہیں ہے. لیکن پیغمبر نے اس کو شاباش دی، میرا یہی مطلب ہے. اب قرآن کریم کی گائیڈنس کی طرف آئیے. ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمارے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے. اور اسلام کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ قرآن ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر کچھ کو ترک علم اس کتاب مبین میں موجود ہے. اور اس کے بعد وہ اسلام کے لیے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس روز ہم نے دین کو مکمل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا. اور اس دین اسلام سے جس کے لیے تم نے اتنی محنت کی تھی اس سے راضی ہو گئے. اب یہ ساری سچویشن ایک نیریٹو کو ڈیولپ کرتی ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ سینیارو بنایا نا، یہ ایک نیریٹو کو ڈیولپ کرتی ہے، ایک آئیڈیالوجی کو ڈیولپ کرتی ہے. اور وہ آئیڈیالوجی اور نیریٹو کیا ہے کہ بعد ختمی مرتبہ تھی، افضل ترین شخصیت اور امام اور ہادی کے مقام پر جناب علی مرتضی. یہ نیریٹو ڈیولپ. اب اس نیریٹو پر اہل تشیع کے اس آئیڈیالوجی کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کو پریشانی ہے. اچھا، پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، یہ ہم نے آپ کے لیے سینیرو بنا دیا، اس کے بعد ہم گفتگو آگے بڑھائیں. ایک حدیث ہے پیغمبر کی جسے تواتر کے ساتھ مورخین نے، محدثین نے اسے نقل کیا. امام غزالی نے احیاء العلوم میں، زمخشری نے اپنی تفسیر میں، فخر الدین رازی نے تفسیر رازی کے اندر، ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ کے اندر تواتر یعنی کنٹینیوٹی کے ساتھ اس حدیث کو پیغمبر نے نقل کیا. وہ حدیث کیا ہے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا میری امت کے انبیاء علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں. میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں. باپ دیکھیے، انبیاء بنی اسرائیل کون ہیں؟ جناب اسحاق کی اولاد. اور بنی اسماعیل میں کون ہے؟ فقط 2 نبی، ایک جناب اسماعیل اور ہمارے آخری پیغمبر، اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. اچھا، اب کہا پیغمبر کی حدیث کہ میرے امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں. ان کی افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ علماء امت محمدیہ کی افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہے علم. اس لیے کہ انبیاء بنی اسرائیل اپنے اپنے دور کا علم رکھتے تھے، لیکن جو علماء امت محمدیہ ہیں ان کے علم کی سورس کون سی ہے؟ پیغمبر، جس کے پاس وہ کتاب ہے ولا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین. یعنی جتنی بھی فضیلت ہے علماء امت محمد کو انبیاء بنی اسرائیل پر، وہ علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے. ان کی اپنی ذاتی اس کے اندر کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. پیغمبر سورس ہے، اور پیغمبر سے جو علم انہوں نے حاصل کیا اس کی وجہ سے
انبیاء بنی اسرائیل پر ان کو فضیلت ملی. جو پیغمبر سے فقط علم کو حاصل کر لے تو وہ تو انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہو جائے, اور جس کے لیے پیغمبر کہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, اگر ہم اس کے لیے کہیں کہ وہ سارے نبیوں سے افضل ہیں تو لوگوں کو پریشانی پڑ جاتی. یا تو اس حدیث کو آپ رد کر دیجئے, تواتر سے نقل کر رہے ہیں نا کہ امت محمدی کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں, تو فقط 2 نبیوں کو چھوڑ دیا نا آپ نے, جناب اسماعیل کو چھوڑ دیا اور پیغمبر علیہ السلام کو چھوڑ دیا, باقی تو سب انبیاء بنی اسرائیل. تو وہ علم جو آپ نے پیغمبر سے حاصل کیا اس کی بنیاد پر آپ تو فضیلت کی انتہا پر پہنچ جائیں اور انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہو جائیں, اور جس کے لیے پیغمبر کہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, انا دار الحکمت وعلی بابھا, میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اور اگر ہم یہ کہیں علی نبیوں سے افضل ہیں, علی حق, علی یہ ہمارا نیریٹو قرآن کی بنیاد پر ڈیولپ ہوا, حدیث کی بنیاد پر ڈیولپ ہوا, اور یہ کوئی سیاسی نیریٹو نہیں ہے, یہ عین مذہبی نیریٹو. تو ہم یہ کہیں کہ انبیاء بنی اسرائیل سے علی افضل ہیں تو وہ آپ کو پریشانی پڑ جاتی ہے, اور اس حدیث کو آپ تواتر کے ساتھ لکھے جا رہے ہیں کہ ہماری امت کے علماء جو ہیں انبیاء بنی اسرائیل سے افضل. پیغمبر سے علم حاصل کر کے تھوڑا بہت جو بھی آپ کی کیپیسٹی ہے آپ تو افضل ہو جائیں, اور جس کو پیغمبر زبان چسا چسا کر پالے اس کی افضلیت کی بات کی جائے تو پریشانیاں پڑ جاتی ہیں. مسند ابن احمد ابن حنبل ایک حدیث پیغمبر کی, اور مسند ابن احمد ابن حنبل جو ہے نا وہ ساری احادیث کا پریکرسر ہے. سب سے زیادہ حدیث امام احمد ابن حنبل نے لکھی. ایک حدیث ہے, پیغمبر نے ارشاد فرمایا من اراد الی ینظر الی آدم فی علمہ ولا نوح فی عظمہ ولا ابراہیم فی حلمہ ولا موسیٰ فی ہیبتہ ولا عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب. میں نے تو کچھ نہیں کہا, پیغمبر نے کہا اگر تم آدم کو ان کے علم میں, ابراہیم کو ان کے حلم میں, نوح کو ان کے عزم میں, موسیٰ کو ان کی ہیبت میں, اور عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہتے ہو. اب یہ 5 نبی کون ہیں مجھے یہ بتائیے. اولو العزم نبی, صاحبان شریعت اور کتاب نبی, ٹھیک ہے, وہ نہیں کہ جن کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے. اب ان کو اگر تم ان کی الگ الگ صفات کو بیان کیا دیکھنا چاہتے ہو تو ایک ہی میں دیکھ لو, فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ, علی کے چہرے کی طرف نظر کرو, آدم بھی نظر آئیں گے, نوح بھی نظر آئیں گے, ابراہیم بھی نظر آئیں گے, موسیٰ بھی نظر آئیں گے, عیسیٰ بھی نظر آئیں گے. علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. مشہور یہ شاہ نجف امیر المومنین علی ابن ابی طالب پہ بلند تر سلوات. یہ کیا بات تھی, یہ حدیث اس کو آپ کس کیٹیگری میں رکھیں؟ کیا یہ حدیث فضیلت علی کو انبیاء پر ثابت نہیں کرتی؟ یہ تو مسند ابن احمد ابن حنبل سے اس حدیث کو نکال دیجئے, یا پھر یہ مان لیجئے کہ جو پیغمبر نے کہا اس میں فضیلت امیر المومنین کو بیان کیا. لہذا جو شیعہ نیریٹو ڈیولپ ہوا نا فضیلت علی کے بارے میں, وہ پیغمبر کی حدیثوں سے اور قرآن کی آیات سے, کسی دنیا کی سیاست سے یہ نیریٹو ڈیولپ نہیں ہوا. صفین کا میدان تھا, جناب علی ابن ابی طالب منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے سورہ واقعہ کی 10ویں اور 11ویں آیت کی تلاوت فرمائی. والسابقون السابقون اولئک المقربون, جو آگے بڑھنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے لوگ ہیں, وہی خدا کے مقرب ترین ہیں. اور اس کے بعد
آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب پیغمبر نے اس آیت کی تلاوت کی اور اس کی تفسیر بیان کی تو پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یہ آگے آگے بڑھنے والے کون سے لوگ ہیں جو خدا کے مقرب بھی ہیں؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ آیت انبیاء اور ان کے اوصیاء کے لیے نازل کی گئی، اور سارے انبیاء میں افضل ترین ہوں، اور سارے انبیاء کے اوصیاء میں سے میرا وصی علی ابن ابی طالب افضل ترین ہے۔ جیو جیو جیو، نعرہ حیدری، اس وقت آپ نے مجمع کو خطاب کیا، انصار اور مہاجرین کا مجمع تھا، آپ نے پوچھا کس کس نے یہ حدیث، یہ پیغمبر کی تفسیر سنی؟ 70 وہ اصحاب اٹھ کر کھڑے ہوئے جو بدر کے شریک تھے، 70 جو بدر میں شریک تھے اٹھ کر کھڑے ہوئے، ان کا کہ ہاں ہم نے پیغمبر سے یہ سنا۔ اب نبی کا وصی نبی ہوا وہ ساری بنی اسرائیل کی تاریخ میں، تو پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ سارے نبیوں سے میں افضل ہوں، اور میرا وصی سارے نبیوں کے وصیوں سے افضل ہے، یعنی سارے انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ علی بعد پیغمبر افضل ترین ہیں تو شیعہ نیریٹو جو ہے اس کے اوپر لوگ جو ہے وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، 30 ہجری کا 20 رمضان جناب امیر کو ضربت لگ چکی اور ایسی اداسی چھائی ہوئی ہے، 20 رمضان کو آپ کے بیت الشرف کے دروازے کھول دیے گئے، لوگوں کو آنے کی اجازت تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور زبانیں خاموش تھی۔ آپ نے مخاطب کیا مجمع کو، کہا جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ آپ کے جلیل القدر صحابی ساسا بن سوہان، یہ وہی ساسا ہیں جب علی کو دفن کر دیا تو مٹی اٹھا اٹھا کر سر پر ڈالتے تھے اور کہتے تھے یہ ابن ابی طالب، اگر آپ کی قدر کی گئی ہوتی تو آسمان اور زمین دونوں اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ ساسا نے سوال کیا یا علی آپ افضل ہیں یا آدم؟ کہا ساسا ویسے تو اپنے بارے میں کچھ کہنا زیادہ اچھا نہیں لگتا، لیکن اللہ کی ایک فطرت اور طبیعت سے مطابقت رکھتی ہے یہ بات کہ جب اللہ کسی نوازش سے نواز دے تو اس نوازش کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ تم نے سوال کیا کہ آدم افضل ہے یا میں، تو اے ساسا میں افضل ہوں۔ کہا مولا وہ کیسے؟ کہ ساسا آدم اللہ کی رحمتوں میں، اس کی برکتوں میں جنت میں تھے نا، اس کی عنایتوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے، کس بات سے روکا تھا آدم کو؟ فقط ایک پھل، وہ کوئی ایک چیز اس کی طرف نہ جانا، اس سے ابسٹین کرنا، بس۔ ارے ساسا آدم اتنی برکتوں اور رحمتوں اور نعمتوں میں رہنے کے باوجود ایک چیز سے ابسٹین نہ کر سکے، ذرا میری زندگی کی طرف نظر دوڑا، سارا حلال خدا میرے دائیں اور بائیں تھا، اس کے باوجود میں نے اپنی زندگی میں ہر چیز سے ابسٹین کیا۔ نہج البلاغہ کا وہ خط 25واں جو آپ نے اپنے گورنر بصرے کے عثمان بن حنیف کے نام لکھا، جب آپ کو یہ خبر ملی کہ عثمان ایک ایسے دعوت میں شریک ہوئے جس میں امیر لوگ تھے، غریب لوگ بھگا دیے گئے تھے، امیر لوگ بلا لیے گئے تھے، اور تستاب لک الالوان وتنقل علیک الجفان، بڑے بڑے دسترخوان اور بڑے بڑے خواب اور بڑے بڑے پیالوں میں ان کے سامنے کھانا پیش کیا جا رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عثمان بن حنیف، اے حنیف کے بیٹے، میں تمہارا امام کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ایسی محفل میں قدم رکھو گے جہاں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو بھگا دیا جائے۔ تمہیں وہ محفل اتنی اچھی لگی کہ تم دوڑ کر پہنچے، تمہارے اگر 2 ہاتھ اور 2 پیر تھے تو تم نے 2 ادھار لے لیے، یعنی اسپیڈ، اس اسپیڈ سے تم اس دعوت میں پہنچے۔ بڑے بڑے خوان تمہارے سامنے بچھائے جا رہے تھے اور دسترخوان لگائے جا رہے تھے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ علی کا نمائندہ ایک ایسی دعوت میں شرکت۔
ذرا اپنے امام کی طرف دیکھو. آدم سے ایک چیز ایبسٹین نہ ہو سکی, اور امام ارشاد فرماتے ذرا اپنے امام کی طرف رخ کرو. کیا میں اگر چاہوں تو بہترین گندم اور خالص ترین شہد کو اپنی غذا قرار نہیں دے سکتا؟ لیکن خدا کی قسم میں نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے ڈر سے کبھی بہترین نعمتوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. میری غذا سوکھی روٹی اور میرا لباس کھردرا کرتا ہے. مجھے معلوم ہے تم علی جیسے نہیں بن سکتے, لیکن کچھ تو علی کی محبت کا حق ادا کرو. اے ساسا, میں افضل ہوں. آدم ایک چیز سے ابسٹین نہ کر سکے, ایک نعمت سے نہ رک سکے. میری ساری زندگی ابسٹین, حلال خدا کو بھی ابسٹین کرتے کرتے گزر. پھر ساسا نے پوچھا, یہ ابن ابی طالب, آپ افضل ہیں یا نوح افضل؟ پھر ساسا میں افضل ہوں. کہا کیسے؟ کہا جب نوح پر مشکلیں بہت زیادہ پڑ گئیں اور قوم نے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا, تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, رب لا تذر علی الارض من الکافرین انکا ان تنظرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا فاجرا کفارا ولا تزد الظالمین الا تبارا. سورہ نوح. اے ساسا بھول گئے نوح کی گفتگو؟ جب نوح 900 سال لا الہ الا اللہ کہلوانے میں ناکام ہو گئے اور لوگوں کی مصیبتیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے, انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, رب لا تذر علی الارض من الکافرین, پروردگار اب اپنی زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ. انکا ان تنظرهم یذلوا عبادک, اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ باقی بندوں کو بھی بہکائیں گے. ولا یلدوا فاجرا کفارا, اور یقین رکھ ان کی اولاد بھی ان کی طرح فاجر اور کافر ہوگی. ولا تزد الظالمین الا تبارا, پروردگار ظالموں پر اپنا سخت ترین انتقام بھیج دے. یاد ہے ساسا؟ کہاں ابن ابی طالب, کہا اس قوم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا. وہ نوح تھے, قوم کے لیے بددعا کی اور ساری قوم کو ڈبو دیا, اور یہ علی تھا کہ جس کے گھر کا دروازہ توڑ کر آگ لگا کر مجمع اندر گھسا, اور تاریخیں کہتی ہیں کہ آنکھوں سے خون کے آنسو گرتے تھے جب ہم نے وہ منظر دیکھا کہ لوگ علی کے گلے میں رسی باندھ کر گھر سے کھینچ کر باہر نکالتے. کوئی آپ کا کرتا گھسیٹتا تھا, کوئی آپ کا گریبان گھسیٹتا تھا, کوئی آپ کے بالوں کو گھسیٹتا تھا. ایسے میں جناب امیر المومنین نے قبر پیغمبر کی طرف رخ کیا اور وہ جملے کہے جو ہارون نے موسیٰ کے لیے کہے تھے, یا ابن العم ان القوم یستضعفونی وقاد یقتلونی. اے چچا کے بیٹے ذرا یہ منظر تو دیکھو, ان القوم یستضعفونی, کتنا کمزور کر دیا آپ کی قوم نے مجھے. وقاد یقتلونی, ارے آج یہ میرے قتل پر آمادہ ہیں. اور جس طرح گھسیٹ گھسیٹ کر, پیروں میں چپل نہیں, سر پر ٹوپی نہیں, گلے میں رسی, گریبان پھاڑ دیا, کرتے کے ٹکڑے لٹک رہے ہیں, اس طرح فاتح خیبر, بدر و حنین, احد اور خندق کو گھسیٹ کر لائے تھے گھر سے باہر. اور جب جناب فاطمہ زہرا نے یہ منظر دیکھا اور آپ کی جو حالت تھی, تاریخیں لکھتی ہیں نا, دروازہ ٹوٹا, پیٹ پر لات پڑی, تازیانہ لگا, یہ ساری باتیں تاریخیں لکھتی ہیں. اور جب جناب علی مرتضیٰ کو اس عالم میں لے کر گھر سے نکلے تو جناب فاطمہ پیچھے پیچھے, اور آپ چیختی جاتی تھی, اگر علی کو نہیں چھوڑا میں اپنے بال کھول کر اللہ کی بارگاہ میں بددعا کروں. اور جب جناب علی مرتضیٰ کو پتہ چلا کہ جناب فاطمہ زہرا
اس طرح فریاد کے عالم میں ہے تو آپ نے سلمان فارسی سے کہا کہ جاؤ سلمان بیوی کو روکو، عذاب نوح سے زیادہ بڑا عذاب اس قوم پر آ جائے گا. اے ساسا میں افضل ہوں. نوح نے تو پوری قوم کو غرق کر دیا اور اللہ سے دعا کی، بد دعا کی ان کے حق میں، اور میں نے اتنے ظلم اٹھا کر بھی بد دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں. پھر پوچھا یا ابن ابی طالب آپ افضل ہیں یا ابراہیم افضل ہیں؟ کہا میں افضل ہوں. کہا کیسے؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ابراہیم نے اپنے اللہ سے کہا رب ارنی کیف تحیی الموت، قال ولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی. ابراہیم نے کہا پروردگار مجھے ذرا دکھا تو کیسے موت میں سے زندگی کو باہر نکالتا ہے. رب ارنی کیف تحیی الموت قال ولم تؤمن، ہم نے پوچھا ابراہیم کیا تجھے ہم پر ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، اس کا ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، بس اپنے دل کی تسکین کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موت میں سے زندگی کیسے. یہ ابراہیم کا ایمان تھا. اور اے ساسا لو کشف الغطاء لمزدت یقینا، یہ میرے ایمان کی منزل ہے کہ اگر آسمانوں کے حجاب بھی میرے سامنے سے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین کی کیفیت میں ذرا برابر بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. پھر پوچھا مولا آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ کہا ساسا میں افضل ہوں. کہا کیسے؟ کہا پڑھو سورہ قصص. جب موسیٰ کو کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس تو کیا کہا موسیٰ نے؟ قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون. باقیہ ہارون فافصح منی لسانا فارسلہ معی ردا یصدقنی انی اخاف ان یکذبون. ڈرتے ڈرتے کہا کہ پروردگار میں نے ان قدیوں میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور اگر اب میں جاؤں گا نا آیات الہی کی تلاوت کرنے کے لیے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے. تو میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو کر دے جس کی زبان بھی واضح اور صاف ہے، اور جو کچھ میں کہوں گا وہ اس کی تصدیق بھی کرتا جائے گا. مجھے یہ بھی خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. اے ساسا جس وقت اللہ نے فرعون کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کے لیے موسیٰ کو کہا انہوں نے اپنے خوف کا اظہار کیا، ڈر گئے، اپنے بھائی کی مدد مانگی. تجھے یاد نہیں پیغمبر نے جب مجھے برات کی آیات لے کر مکے بھیج دیا، تنے تنہا جا کر میں نے، وہ برات کی آیات نہیں ہیں، وہ کفار کو کھلا چیلنج ہیں، بغیر کسی خوف اور ڈر کے میں نے ان آیات کی تلاوت کی اور میں نے کوئی ساتھی اپنے ساتھ نہیں لیا. کیا تو یہ بھول گیا کہ اہل عرب میں سے کون سا وہ گھرانہ ہے جس کے کسی نہ کسی فرد نے میری تلوار کا مزہ نہ چکھا ہو؟ اس کے باوجود بھی کوئی خوف میرے قریب نہ پھٹتا. سورہ برات کی آیات کوئی معمولی کام نہیں تھا. والذین آتیناہم الکتاب ویتلونہ حق تلاوتہ، جن کو اللہ نے کتاب دی انہوں نے اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کیا. موسیٰ ڈر گئے، ایک قتل پر ڈر گئے، ایک قتل پر ڈر گئے. اور جناب علی بن ابی طالب ایک قتل. بدر میں بنی امیہ کے کاڈر کو صاف کر دیا، احد نے بنی عبد الدار کے کاڈر کو صاف کر دیا، خندق میں ان کے پرائڈ کو توڑ کے رکھ دیا، خیبر میں یہودیوں کے قدم اکھاڑ دیے، حنین میں پہنچے تو بنی حوازن اور بنی ثقیف کے کاڈر کو صاف کر دیا. کون سا ایسا قبیلہ ہے جس نے علی کی تلوار کا مزہ نہ چکھا ہو؟ ساسا میں افضل ہوں. پھر پوچھا مولا آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہیں؟ کہا میں افضل ہوں. کہا بے کیسے؟ کہا
ساسا جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا فحملتہ فانتبذت ومن قسیا مکانا، تو حکم آیا مریم کو کہ مریم یہ عبادت خانہ ہے، یہاں سے باہر نکلو، یہ بچہ پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ مریم کم از کم 4-5 میل وادی بیت الحم میں چلی گئی اور وہاں عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اور ساری تاریخ کی نظروں نے دیکھا کہ میری ولادت کا وقت آیا، میری ماں کعبے کا چکر لگا رہی تھی، دیوار کعبہ شق ہوئی۔ فاطمہ بنت اسد پہ برادر سلمان۔ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، جب پیدا ہونے کا قریب آیا حاملہ مریم کو تو کہا دور، یہی مکانا قصیا، یہ بچے پیدا کرنے کا مقام نہیں ہے۔ اور جب ولادت علی ابن ابی طالب کا وقت آیا، فاطمہ بنت اسد کعبے کے چکر لگا رہی ہیں اور دیوار کعبہ شق ہو گئی، اور اپنے اندر سمو لیا یہی اس مولود کے پیدا ہونے کا مقام ہے۔ اے ساسا میں افضل ہوں۔ اب یہ ہے شیعہ نیریٹو اور یہ ہے شیعہ ایڈیالوجی، علی ابراہیم سے بھی افضل ہیں، علی موسیٰ سے بھی افضل ہیں، علی نوح سے بھی افضل ہیں، علی آدم سے بھی افضل ہے، اور علی عیسیٰ سے بھی افضل ہے۔ کچھ نبی نے کہا تھا آدم کو علم میں، نوح کو عزم میں، ابراہیم کو حلم میں، موسیٰ کو ہیبت میں، عیسیٰ کو صفت میں، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِي ابن ابی طالب۔ تو ساسا بن سبحان اب یہ مجمع کے سامنے پوچھ رہے ہیں ساری باتیں، اور مجمع سن رہا ہے کہ علی نے اپنی فضیلت پر خود دلیل دی۔ اور جناب علی مرتضیٰ کی شخصیت آپ یہ دیکھیے کہ ہمیشہ تاریخ کے مجرموں کو ان لوگوں سے پرخاش رہتی ہے جو ان کے جرائم کی راہ میں حائل ہو جاتے ہیں۔ تو اہل قریش کے جرائم کی راہ میں مکے میں حائل ہونے والا جناب ابو طالب، آج تک بہت برے ہیں جناب ابو طالب۔ ہجرت کی شب سے اور قیامت تک محمد کے دشمنوں کی راہ میں حائل ہونے والا علی اولاد علی۔ ہجرت کی شب سے یہ سفر آج تک چل رہا ہے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کربلا میں یزید کے لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے، اور آپ نے بہت ساری تقریریں کی، بہت نصیحتیں کی۔ ایک تقریر میں آپ نے پوچھا کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا کوئی جانی نقصان کیا، کوئی مالی نقصان کیا، تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی جس کے قصاص اور بدلے میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر کیوں؟ کہا تمہارے والد، تمہارے باپ، یہ تمہارے باپ کے گھاؤ ہیں ہمارے سینے پہ۔ ہر وہ شخص جو اٹھ کر راہ اسلام اور راہ محمد عربی میں حائل ہوا، علی کی تلوار نے اس کو اپنا لقمہ بنا دیا۔ بات کربلا تک پہنچ گئی، اور عمر سعد کے پاس ایک روز ابن زیاد کا فرستادہ آیا اور کہا کہ تو جو اتنے دیر سے بات چیت کر رہا تھا امام حسین علیہ السلام سے، کیا وہ بیعت پر راضی ہو گئے؟ جواب لکھ بھیجا عمر سعد نے، نہیں، ان کے دونوں پہلوؤں میں ان کے باپ علی کی روح ہے۔
یہ کربلا کی ریزسٹنس، یہ کربلا کی دلیری، یہ کربلا کی شجاعت، یہ کربلا کا صبر، یہ سارا علی ابن ابی طالب کی مینیفیسٹیشن، یہ سارا علی کا منظر ہے. اور امام حسین علیہ السلام سے جب سوال کیا ہمارے ساتھ نے، ایک بیٹا علی، دوسرا بیٹا علی، تیسرا بیٹا علی، کہا تمہارے سارے بیٹے علی ہیں؟ کہا خدا کی قسم اگر مجھے 100 بیٹے بھی ہوتے 100 کے 100 علی ہوتے. یہ کیسا خراج عقیدت ہے، یہ کیسا خراج عقیدت ہے ایک بیٹے کا اپنے باپ کو، ایک امام کا ایک امام کو، اور رسول کے نواسے کا رسول کے بھائی کو. یہ خراج عقیدت ہے نا کہ علی سے بڑا کوئی نام نہیں ہے، علی سے بڑھ کر کوئی نام نہیں ہو سکتا جو حسین اپنے بیٹوں کا رکھتے. علی سے بڑا کوئی نام نظر نہیں آیا حسین کو جو اپنے بیٹوں کا رکھ سکتے. اللہ اکبر. اور پھر امام حسین علیہ السلام نے اس چیلنج کو قبول کر لیا. ہاں، اور پھر ارشاد فرمایا میں نے پاک ہستی کا دودھ پیا اور پاک گود میں پرورش پائی، اور پاک آبا و استاد نے میری تربیت کی. ان میں سے کوئی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ میں 4 دن کی زندگی گزارنے کے لیے ذلیل لوگوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دوں. ہے ہاتھ منت ذلہ. حسین اور ذلت یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. فجر عاشور طلوع ہوئی، علی اکبر نے اذان دی، نماز تمام ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کے رینکس اینڈ فائلز کو ترتیب دینا شروع کیا. بترتیب سپاہ آشا پرداخ، بتزئین کواکب ماہ پرداخ، حبیب ابن مظاہر میسرہ یافت، مہ روح زہیر از میمنہ یافت. حسین نے اپنا لشکر ترتیب دیا. کیسے ترتیب دیا لشکر؟ بترتیب سپاہ آشا پرداخ. شاہ نے اپنی سپاہیوں کو ترتیب دینا شروع کیا. بتزئین کواکب ماہ پرداخ، بالکل ایسے جیسے چاند کے گرد ستارے ترتیب پاتے. حبیب ابن مظاہر میسرہ یافت، آپ نے میسرہ بنایا اور حبیب سے کہا میرے دوست تم اس پر سربراہ ہو. میں روح زہیر از میمنہ یافت، اور چاند سے چہرے والے زہیر کو کہا اے زہیر تم میمنہ سنبھالنا. اور اس کے بعد حسین ابن علی نے علم اٹھایا. علم در دست عباس دلاور، بشان علی در فوج پیمبر. پھر علم اٹھایا اور اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں اسی شان سے دے دیا جس شان سے پیغمبر کا علم ان کے بھائی علی اٹھایا کرتے تھے. علم در دست عباس دلاور، بشان علی در فوج پیمبر. عباس کے ہاتھ میں علم آیا، ادھر سے مبارز طلبی ہوئی. چاہتے تھے علمدار لشکر کے بڑھ کر جواب دے، ایک دم اشارے سے روکا، بھائی علمدار پہلے نہیں جایا کرتے. ہائے ہیلے بہانوں سے حسین اپنے بھائی کو روکتے رہے، جوانوں کے لاشیں اٹھاتے رہے، اصحاب کی لاشیں اٹھا اٹھا کر خیمہ گاہ میں لاتے رہے، یہاں تک کہ سارا گھر صاف ہو گیا. جناب عباس نے کہا کہ فرزند رسول اب اجازت دے دیں. کہا نہیں نہیں، علمدار ہو. کہا کس لشکر کا؟ جو سارا لشکر خاک و خون میں غلطہ ہو گیا. پھر کہا میرے بھائی بہنوں کو تم سے ڈھارس. یہ سن کر جناب عباس بہت پریشان ہوئے اور خوف لاحق ہوا، کہیں ایسا تو نہیں کہ فرزند رسول خود مقتل کی طرف چلے جائیں اور مجھے بیویوں اور بچوں کی نگہدانی پر چھوڑ جائیں. خیمے میں تشریف لائے، جناب سکینہ سے خطاب کیا، بچوں نے گھیر لیا، کہا آؤ کچھ پانی کا بندوبست کرتے ہیں. سکینہ مشک اٹھا لاؤ. جناب سکینہ سوکھی ہوئی مشک اٹھا لائی. آپ نے گود میں بچی کو لیا اور کندھے پر مشک رکھی. امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے. فرزند رسول نے جب بھائی کو اس کیفیت میں آتے ہوئے دیکھا تو بھائی کو کچھ نہیں کہا. سکینہ کو خطاب کیا، بیٹی بہت پچھتاؤ گی،
बेटी बहुत पछताओगी। कहा जाओ अब्बास, अगर तुम भी हमारा साथ छोड़ना चाहते हो तो हम तुम्हारी राह में हायल नहीं हो सकते। जाओ अब्बास। जब इजाजत मिली तो हुक्म दिया, बहन को खुदा हाफिज कह दो। जनाब अब्बास खैमगाह में तशरीफ लाए। कमरे बनी हाशिम की खैमगाह में आमद है। जनाब ज़ैनब के सामने बैठ गए। न बहन कुछ कहती है न भाई कुछ कहता है। बहन ने कलाम शुरू किया, अब्बास जब तुम पैदा हुए थे तो हमने तुम्हें बाबा से ले लिया था। मैंने, मेरे भाइयों हसन और हुसैन ने तुम्हारी परवरिश की। हमने बाबा से उनका चांद ले लिया था। बाबा मेरे बाजू चूमते थे और रोते थे। तो एक रोज मैंने बाबा से रोने का सबब पूछ ही लिया। तो बाबा ने कहा, ज़ैनब तुम्हारे बाजू में रस्सी बांधी जाएगी। तुम सहने खाना में खेल रहे थे। मैंने बड़े फख्र से कहा, बाबा जिसका पास जैसा भाई हो। जाओ अब्बास, मुझे यकीन हो गया मेरे बाजू में रस्सी बंधेगी। बस अजीजों, कमरे बनी हाशिम खैमे से बाहर निकले। उम्मुल बनीन का चांद घोड़े पर सवार हुआ चाहता था। इमाम ने इरशाद फरमाया, भाई तुम पानी लेने जा रहे हो? कहा हाँ या अपना रसूल अल्लाह। कहा तलवार रख दो। हाय असरे आशूर करीब है, तलवार रख दो, बस एक नेजा काफी है। हुसैन अब्बास को तलवार भी ले जाने की इजाजत नहीं दे रहे। घोड़े पे अली का लाल सवार हुआ, मैदान की तरफ चला। किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है। रंग एक तरफ, चलके कफन कांप रहा है। रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है। हर कस्से सलाती में ज़मान कांप रहा है। किस शेर की आमद है कि रंग नेज़े से घाट का पहरा तोड़ दिया। ये किससे मुकाबला है? ये अली के शेर से मुकाबला है। दरिया में घोड़ा उतार दिया, फौजें दूर भाग गई, सूखी हुई मश्क दरिया में डाल दी। घोड़े को इशारा किया पानी पी ले। घोड़े ने मुंह फेर लिया। एक बार चुल्लू में पानी लिया, मुंह के करीब ले गए, फिर मुंह से दूर किया। कहा आका प्यासा हो और गुलाम पानी पी। अरे वफा कहती है जब तक आका नहीं पिए। पानी फेंक दिया, पानी फेंक दिया। मश्क भरी, दरिया से बाहर निकले और घोड़े से कहा तेज तर खैमगाह की तरफ चल। बस घोड़ा तेज तेज दौड़ने लगा। उधर से हमारे साथ की आवाज बुलंद हुई, अगर ये पानी पहुंच गया असरे आशूर पे काम तमाम नहीं होगा। रोको, रास्ता रोको। हाय भागी हुई फौज जमा हो गई और चारों तरफ से तीर अड़ने से चलने लगे। हुसैन इब्ने अली देख रहे हैं, अलम तेज तेज आ रहा है, तेज तेज आ रहा है। खुशी से सीना चौड़ा हो रहा है। एक बार देखा, अलम लहराया और नीचे हो गया। हाय हुसैन का दिल डूबा, एक बाजू कट कर गिर गया। दूसरे बाजू से अलम उठाया, मुंह से मश्क थामी, फिर कुछ सफर तय किया। हुसैन देख रहे अलम आ रहा है, अलम आ रहा है। फिर देखा अलम लहराया और नीचे हो गया। हाय दूसरा बाजू कट के गिरा। अब हुसैन मुंतजर है, अलम ऊपर हो, अलम ऊपर हो। अलम ऊपर नहीं होता। एक तीर आया, मश्क सीधी और आवाज आई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। गोर्स लगा, घोड़े से गिरे। हुसैन कुर्सी से उठना चाहते थे, उठ ना सके। और सांस जारी,